السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت اور اس کا عنوان ہے فیصلہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹور ہی بدل گئے تھے، وہ مثال صادق تھی کہ سیاں ہوئے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ 6 ماہ پہلے کی اور اب کی عرفانہ میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بالکل معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد خلیل ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، 3 بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ عرفانہ سب سے بڑی تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ نے بے پناہ محبت سے بیٹیوں کو پروان چڑھایا تھا اور دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بس اتنا ضرور کیا تھا کہ جتنی چادر تھی اتنے ہی پاؤں پھیلائے تھے۔ عرفانہ کی روشن پیشانی کو دیکھ کر اس کے بارے میں پیش گوئی کی جا سکتی تھی کہ ایک دن یہ روشنی اس کے پورے وجود میں سما جائے گی، اور یہی ہوا۔ جب کالج کے سب سے پسندیدہ نوجوان شیراز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہا، پھر سیدھا اپنے باپ سے بات کی۔ پاپا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ جی، میں ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ کون ہے؟ عرفانہ، ایک غریب لیکن شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ باپ نے غور سے بیٹے کو دیکھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، بیٹیاں کئی تھیں، بیٹا اکلوتا تھا۔ سمجھداری سے کام لیا باپ نے اور تیار ہو گیا۔ چنانچہ رشتہ آیا، پھر منگنی کر دی۔ دولت مند ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود شیراز کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ وہ کالج کا پسندیدہ ترین نوجوان تھا اور سب اس سے متاثر تھے، شاید عرفانہ بھی، کیونکہ اسے ہمیشہ خوش دیکھا گیا تھا۔ اعجاز اور احسان بھی اسی کالج کے نوجوان تھے۔ اعجاز کالج کی یونین کا سیکرٹری تھا، اس لحاظ سے وہ کافی دبنگ تھا۔ احسان اس کا گہرا دوست تھا اور دونوں میں خوب چل رہی تھی۔ اکثر دونوں دوست کالج کی لڑکیوں پر تبصرے کرتے رہتے تھے۔ عرفانہ کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ منگنی کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ کافی بدل گئے ہیں۔ کالج میں سالانہ فیسٹیول ویک منایا جا رہا تھا اور اس کا ایک آئٹم غیر طرحی مشاعرے کا بھی تھا۔ عرفانہ کو شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا اور مشاعرے میں عموماً اچھے شعراء بعد میں بلائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عرفانہ کو اپنے انہماک میں وقت گزارنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ ایک اچھا شاعر بھرپور داد وصول کر کے مائک کے سامنے سے اٹھا تو اس نے یوں ہی اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر چونک گئی کہ رات کے 8 بج چکے ہیں۔ سورج غروب ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اپنے ابو کی طرف سے اسے تاکید تھی کہ وہ مغرب کے بعد دیر تک کالج میں نہ رکے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، اپنی کلاس کی کوئی لڑکی دکھائی نہ دی۔ وہ پنڈال سے نکل کر گیٹ پر آئی، راستے میں بھی کوئی جان پہچان کی لڑکی نہیں ملی، ملتی بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پیدل گھر سے کالج اور کالج سے گھر آتی جاتی تھی اور صرف 3 لڑکیاں تھیں جو قرب و جوار میں رہنے کے باعث اس کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ ان میں سے کسی کو تلاش کرنے کا مطلب تھا مزید تاخیر۔ ابو یقیناً واپس آ چکے ہوں گے اور اسے غیر موجود پا کر فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ دل مضبوط کر کے اس نے تنہا ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا اور گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ 2-3 فلنگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور وہ نسبتاً سکون سے چلنے لگی۔ مین روڈ سے سائیڈ اسٹریٹ میں داخل ہوئی تو اسے قدرے سنسان پا کر دل کی دھڑکن پھر تیز ہونے لگی، مگر وہ ہینڈ بیگ کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک کار آ کر اس کے قریب رک گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کے قدم بھی ٹھہر گئے۔ میڈم، آپ بتائیں گی کہ نیو سینٹرل کالج کس طرف ہے؟ کار کی کھڑکی سے ایک نوجوان نے سر نکال کر پوچھا۔ اپنے کالج کا نام سن کر نامعلوم کیوں عرفانہ کو کچھ تسلی سی ہوئی۔ آپ جس طرف سے آ رہے ہیں اسی طرف واپس جائیے، اس نے جواب دیا۔ پھر جہاں یہ سڑک ختم ہو جائے وہاں سے داہنی جانب مڑ جائیں، 2-3 فلنگ آگے جا کر نیو سینٹرل کالج ہے۔ عجیب بات ہے، اس نوجوان نے کہا، جس سے پوچھو وہ ایک نیا ہی راستہ بتاتا ہے۔ ہم 15 منٹ سے ان گلیوں میں بھٹک رہے ہیں،
مگر میں نے آپ سے غلط نہیں کہا۔ عرفانہ بولی، میں خود اسی کالج میں پڑھتی ہوں اور وہیں سے آ رہی ہوں۔ ایک منٹ ٹھہریے، نوجوان نے کار کا دروازہ کھولا۔ میں اس مرتبہ راستہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہتا ہوں۔ وہ نیچے اتر کر عرفانہ کے قریب آیا۔ آپ نے کیا بتایا تھا؟ پلیز ایک مرتبہ پھر دوہرا دیں، اس نے کہا، کسی بھی غلط فہمی کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے۔ عرفانہ مین روڈ کی جانب گھوم گئی۔ یہ دیکھیے، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بتایا، یہ سڑک اس مین روڈ تک جاتی ہے، مگر اسے آگے کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نوجوان نے پھرتی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا اور داہنے ہاتھ سے اسے اس قدر آسانی سے اٹھاتے ہوئے جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہے، انتہائی سرعت کے ساتھ قدم بڑھا کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ اسی کے ساتھ کار کے پہیے چیخ اٹھے اور کار تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی۔ عرفانہ کی پہلی چیخ پہیوں کی آواز میں دب گئی، دوسری کا اسے موقع ہی نہیں ملا۔ نوجوان نے بدستور الٹے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے سیدھا ہاتھ جیب میں ڈالا اور دوسرے ہی لمحے عرفانہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بھاری بھرکم چاقو کا چمکدار پھل حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ اگر ذرا بھی آواز نکالی، نوجوان دانت پیستے ہوئے بولا، تو یہ چاقو سینے کے پار ہو جائے گا۔ ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھے پھرتے ہیں، 12 قتل کر چکے ہیں، ایک اور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عرفانہ خوف زدہ تو تھی ہی، بری طرح سہم بھی گئی۔ نوجوان نے بڑے اطمینان سے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب عرفانہ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلے گی، اور وہ نکلی بھی نہیں، مگر چاقو بدستور اس کے چہرے کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، دفعتاً نوجوان نے کہا۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا جو کار چلا رہا تھا۔ کار کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ عرفانہ پچھلی سیٹ کے ایک گوشے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اب چاقو کا پھل اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ نوجوان شاید عرفانہ کو قطعی فراموش کر کے پیچھے والی کار کو دیکھ رہا تھا۔ عرفانہ نے بھی ذرا سا پہلو بدلا اور دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ 20-25 گز کے فاصلے پر 2 چمکدار ہیڈ لائٹس لمحہ بہ لمحہ کار کے قریب آتی جا رہی تھیں۔ تم اس کھٹارے کو کچھ اور تیز نہیں بھگا سکتے؟ نوجوان نے پلٹ کر بڑے غصے سے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ کھیل اب دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھی نے جواب دیا۔ آج حوص سے بات کرنا پڑے گی، اب ہم اس کے لیے مزید اقوا نہیں کر سکتے۔ معلوم نہیں وہ اتنی بہت سی لڑکیوں کا کرتا کیا ہے، ان کا خون پیتا ہے تاکہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہ سکے، یا انہیں اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ عرفانہ کا خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ یہ لوگ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہے تھے، یا میرے خدا، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی، اس نے اپنے دل میں کہا۔ پروردگار، اب تو ہی مجھے اپنی رحمت سے بچا سکتا ہے۔ ارے وہ کار غائب ہو گئی، دفعتاً نوجوان نے خوشی سے کہا۔ شاید وہ ہمارا تعاقب نہیں کر رہی تھی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی، اگلی سیٹ سے اس کا ساتھی بولا، مگر چند منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اس مرتبہ اگلی سیٹ والا اچھل پڑا۔ آگے روڈ بلاک ہے، وہ چیخ کر بولا، کسی کار نے پوری سڑک کھیل لی ہے۔ یہ وہی کمبخت ہوگا، نوجوان نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی شارٹ کٹ سے آگے آ کر اس نے ہمارا راستہ بلاک کر دیا۔ اب کیا کروں؟ اگلی سیٹ والے نے کہا۔ کیا پیچھے گاڑی گھمانے کی گنجائش ہے؟ نہیں، دو کاریں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو اس پر، اگلی سیٹ والا بولا۔ میں رفتار ہلکی کرتا ہوں، تم دروازہ کھول کر اسے باہر دھکا دو، میں کسی گلی سے کار نکالنے کی کوشش کروں گا۔ کار کی رفتار ایک دم آہستہ ہوئی۔ بریک لگنے سے پہلے ایک بار پھر صدائے احتجاج بلند کرنے لگے۔ نوجوان نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، عرفانہ کو بازو سے پکڑ کر بہت بری طرح گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لایا۔ کار کچھ اور آہستہ ہوتے ہی اس نے عرفانہ کو کھلے دروازے سے دھکا دے دیا۔ عرفانہ سڑک پر گری، 2-3 لڑکنیاں کھائیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کار بڑی تیزی سے ایک گلی میں گھوم کر غائب ہو گئی۔ سامنے ایک کار کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھیں۔ سڑک پر لگے الیکٹرک پول کی روشنی میں
عرفانہ نے کار سے ایک شخص کو اترتے دیکھا، ایک ایسے آدمی کو جس کا وہ ان حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کالج کا بدنام سیکرٹری اعجاز۔ وہ سنجیدہ باوقار انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے قریب آیا۔ عرفانہ ابھی تک سڑک پر بیٹھی اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اعجاز نے بڑی نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور عرفانہ کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ بڑے دھیمے لہجے میں بولا، میں اس وقت کافی دور تھا جب میں نے اس بدمعاش کو کار سے اتر کر آپ کے قریب آتے دیکھا اور پھر آپ پر قابو پا کر کار میں ڈالتے دیکھا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں آپ کو یقین کے ساتھ جانتا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے کالج کی کوئی طالبہ ہیں یا اس نوجوان کی کوئی رشتہ دار جو آپ کو زبردستی لے جا رہا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ یہ کوئی گھریلو تنازع ہے یا اغوا کی واردات کہ میرے ایک دوست اپنی کار میں آ گیا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ آپ مصیبت میں تو نہیں ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے فیصلہ تو ٹھیک کیا لیکن شاید کچھ دیر کر دی۔ آپ کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ اعجاز صاحب، میں آپ کی احسان مند ہوں، عرفانہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ خدا نے اس وقت آپ کو فرشتہ رحمت بنا کر نہ بھیج دیا ہوتا تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ وہ لوگ غنڈے جرائم پیشہ تھے جو کسی شخص کے مذموم مقاصد کے لیے لڑکیاں اغوا کرتے ہیں۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں جس کی یونین کے آپ سیکرٹری ہیں۔ اعجاز کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، وہ بولا، جبکہ مجھے ابھی تک آپ کا نام بھی نہیں معلوم۔ میرا نام عرفانہ ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر سوچ رہی ہوں کہ کتنا غلط سنا تھا۔ آپ نے اس وقت مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ بار بار احسان کا لفظ نہ دہرائیں، اعجاز نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ورنہ میں سوچنے لگوں گا کہ میں نے واقعی کوئی احسان کیا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کوئی سیریس چوٹ تو نہیں آئی؟ ورنہ آپ کو گھر چھوڑنے سے پہلے میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ کچھ خراشیں ہیں، عرفانہ نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں گھر جا کر کوئی دوائی لگا لوں گی۔ اعجاز نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عرفانہ اندر آ گئی۔ اعجاز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عوامی کوارٹرز میں، عرفانہ نے جواب دیا اور کار بہت آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ قدرتی بات تھی کہ عرفانہ کے والد صاحب خلیل احمد نے اعجاز کے اس کارنامے کو اپنی بیٹی ہی کی طرح ایک بہت بڑا احسان سمجھا۔ جب تک اعجاز چائے پی کر رخصت نہیں ہو گیا وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے آئندہ بھی اسے اپنے گھر آتے رہنے کی دعوت دی تھی، مگر اعجاز نے اس دعوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ اس شام پہلی اور شاید آخری بار عرفانہ کے گھر گیا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 3-4 دن کے بعد شیراز، جس نے کبھی اعجاز سے بات بھی کرنا پسند نہیں کی تھی، خاص طور پر اس سے ملا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اعجاز نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شیراز صاحب، اس نے کہا، اول تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، اور بالفرض تھی تو آپ میرا شکریہ ادا کس لیے کر رہے ہیں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ عرفانہ میری منگیتر ہے، شیراز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو واقعی معلوم نہیں تھا، اعجاز نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو پرخلوص مبارکباد دوں۔ آپ نے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ عرفانہ اس واقعے کے بعد سے اعجاز کا بڑا ادب و احترام کرنے لگی۔ اب وہ نہ صرف اس سے بات کر لیتی تھی بلکہ اعجاز کے کہنے پر اس نے کئی مرتبہ اس کے ساتھ کالج کی کینٹین میں ایک ہی میز پر بیٹھ کر چائے بھی پی۔ اس سلسلے میں طلباء کے کچھ حلقوں میں چہ مگوئیاں بھی ہوئیں، مگر ایسے موقعوں پر اعجاز کا مجموعی طرز عمل بڑا سنجیدہ اور احترام آمیز رہتا تھا۔ دوسرے اعجاز نے اس بے تکلفی کو کالج کی 4 دیواری کے اندر ہی رکھا تھا، اس لیے یہ چہ مگوئیاں کبھی سرگوشیوں میں تبدیل نہ ہوئیں۔ مگر کئی ماہ اسی انداز میں گزرنے کے بعد ایک دن اعجاز عرفانہ سے بولا، عرفانہ صاحبہ،
ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، اور مجھے آپ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی جو اس مشکل کو حل کر سکے۔ کیسی پرابلم اعجاز صاحب؟ عرفانہ نے خوش دلی سے سوال کیا۔ مجھے بتائیے، میں آپ کے کچھ کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بات یہ کہ میرے والدین، بہن بھائی اور دوسرے تمام رشتہ دار فیض آباد میں رہتے ہیں، اعجاز نے بتایا۔ میں یہاں اکیلا ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ وہاں فیض آباد میں میرے والدین نے ایک جگہ میرے رشتے کی بات چلائی ہے۔ لڑکی کے والد اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ کسی کام سے شیرکوٹ آئے ہیں، اور کسی کام سے کیا، مجھے تو یقین ہے کہ وہ صرف میرا جائزہ لینے اور میرے بارے میں تحقیقات کرنے ہی آئے ہیں، اور میں پریشان ہوں کہ کس طرح انہیں خوش آمدید کہہ سکوں گا یا ان کی خاطر مدارات کر سکوں گا۔ چنانچہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ زحمت کر کے صرف 1 گھنٹے کے لیے میرے گھر آ جائیں اور مہمانوں کی تواضع کر سکیں تو ان لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہوگا۔ آپ میرے بارے میں کچھ بتا بھی سکیں گی اور وہ میرے بارے میں اچھی رائے لے کر جائیں گے تو شاید میرا رشتہ منظور کر لیں۔ میرے لیے اس رشتے کی اہمیت اس لیے کچھ زیادہ ہے کہ وہ لوگ کافی دولت مند ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ مجھے کہیں باہر بھی بھیج سکتے ہیں اور چاہیں گے تو کسی کاروبار میں سیٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے؟ عرفانہ مسکرائی۔ میں ضرور آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گی، ان لوگوں کی خاطر مدارات بھی کروں گی۔ وہ واپس جاتے ہی رشتہ منظور کرنا تو کیا، شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دیں گے۔ اوہ مس عرفانہ، بہت بہت شکریہ، اعجاز خوش ہو گیا۔ آپ نے میری ایک بڑی پریشانی ختم کر دی۔ تو پھر میں کل کالج سے باہر دوسرے بس اسٹاپ سے آپ کو پک کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کالج کا کوئی لڑکا یا لڑکی آپ کو میرے ساتھ جاتے دیکھے اور باتیں بنائے۔ عرفانہ کو اعجاز کی ذات پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے بھی نہیں کیا کہ وہ انکار نہ کر دیں، اور اتنے دنوں بعد اعجاز کے احسان کے صلے میں کچھ کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ دوسرے دن حسب وعدہ اعجاز نے اسے کالج کے باہر دوسرے بس اسٹاپ سے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ اپنے کسی دوست کی کار لے کر آیا تھا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ گھر کیا، ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پرتکلف انداز میں گھریلو ضروریات سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ٹھیک 2 بجے آئیں گے، اعجاز نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں ذرا مہمانوں کے لیے پھل اور دوسرے لوازمات خرید لاؤں۔ آپ اتنی دیر میں بطور نمونہ چائے تیار کر لیں، میں واپس آ کر آپ کی بنائی ہوئی چائے کو ٹیسٹ کروں گا اور فیصلہ کروں گا کہ ان لوگوں کو چائے پیش کی جائے یا پھر کافی یا پھر کوئی ٹھنڈا مشروب مناسب رہے گا۔ اعجاز چلا گیا تو عرفانہ نے خاص اہتمام سے چائے بنائی۔ اتنے میں 10 منٹ کے اندر اندر اعجاز بہت سی چیزیں اٹھائے واپس آ گیا۔ وہ تمام چیزیں اس نے ایک طرف رکھ دیں۔ عرفانہ پیالیوں میں چائے بنا کر لے آئی۔ ذرا چولہے پر کیتلی میں تھوڑا سا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں، اعجاز بولا۔ ہاتھ کے ہاتھ کافی کا تجربہ بھی کر لیا جائے۔ عرفانہ کچن میں واپس آئی تو اعجاز چائے کا پہلا گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ میز پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چائے کیسی بنی ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ عجیب سا مزہ ہے، اعجاز بولا۔ میرے خیال میں چائے کی پتی اچھی نہیں تھی۔ عرفانہ نے جلدی سے اپنی پیالی اٹھا کر ایک گھونٹ لیا، پھر دوسرا۔ چائے زیادہ گرم نہیں تھی مگر اس کا مزہ واقعی عجیب تھا۔ اس ذائقے کو سمجھنے کے لیے وہ گھونٹ پر گھونٹ پیتی چلی گئی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے پانی کو مناسب حد تک ابالا تھا، چائے دانی بھی اچھی طرح صاف کر لی تھی، چائے کی پتی کا تناسب بھی اپنی دانش میں ٹھیک ہی رکھا تھا، مگر اس کے باوجود یہ بڑا عجیب مشروب بن گیا تھا جس میں چائے جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یقیناً پتی ہی خراب ہوگی، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر ایک اور بات ہوئی، ایک دم اس کے ذہن پر تھکن اور نیند سے طاری ہونے لگی۔ آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو گئے، جسم بے قابو محسوس ہونے لگا اور جیسے وہ کسی گہرے خمار میں ڈوبتی چلی گئی۔ عرفانہ کو ہوش آیا تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سر نہ صرف بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا بلکہ درد بھی تھا، جسم جیسے تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے اپنا گھر جیسے بالکل یاد نہیں تھا
آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی، ساری باتیں یاد آتی چلی گئیں۔ وہ اعجاز کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، وہاں چائے پی تھی۔ چائے؟ ایک دم سے اس کے دل میں شکوک و شبہات ابھرنے لگے۔ اپنی موجودہ کیفیت ان شبہات کو اور مضبوط کر رہی تھی۔ کیا کوئی اندھوناک واقعہ پیش آ گیا ہے؟ اس کے دل میں اعجاز کے لیے شدید نفرت کا احساس پیدا ہونے لگا۔ اسی وقت اس کی چھوٹی بہن زرین کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے باجی؟ اس نے قریب آتے ہی بڑی محبت سے پوچھا۔ میں تو کالج میں تھی، یہاں گھر کیسے آئی؟ عرفانہ نے رکتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کو اعجاز صاحب پہنچا گئے ہیں، زرین نے بتایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کالج میں اچانک آپ کو چکر آیا اور آپ گر پڑیں۔ وہ پہلے آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پھر اس کے اطمینان دلانے پر گھر لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، کمزوری سے چکر آ گیا تھا۔ انہوں نے کوئی طاقت کا انجیکشن دینے کے علاوہ نیند کی بھی دوا دیتی تھی۔ اعجاز صاحب بتا رہے تھے کہ دوا کے اثر سے آپ 2-3 گھنٹے آرام سے سوئی رہیں گی۔ اب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، عرفانہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اعجاز صاحب کچھ اور تو نہیں کہہ رہے تھے؟ جی نہیں۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ 5 بجے ہیں۔ ابھی ابو تو دفتر سے نہیں آئے؟ جی نہیں۔ اگر طبیعت گھبرا رہی ہو تو میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، عرفانہ نے جلدی سے کہا۔ تم ابو سے کچھ مت کہنا، بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ جی بہت اچھا، لیکن خدا نخواستہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ نہیں ہوگی، میں نے کہا نا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جاؤ اور مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو۔ 2-4 دن اداس اور نڈھال رہنے کے بعد بالآخر عرفانہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہفتے بھر کی غیر حاضری کے بعد پھر کالج جانے لگی۔ مگر اس دن کے بعد اس کے دل میں اعجاز کے لیے روز افزوں نفرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس کا کوئی واضح سبب جاننے سے قاصر تھی، مگر اسے تقریباً یقین تھا کہ اعجاز نے اسے اس روز دھوکے سے اپنے گھر بلایا اور اسے چائے میں بے ہوشی کی دوا دی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے بلا وجہ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف اعجاز بھی اس کے سامنے آنے سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، عرفانہ کے قلب و ذہن پر چھایا گیا بوجھ بھی کم ہوتا گیا، اور پھر سالانہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہو کر تو وہ جیسے سوائے پڑھائی کے سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ امتحانات سے فارغ ہوئی تو اسے کیوں لگا جیسے کسی طویل بیماری سے صحت یاب ہو کر اٹھی ہے۔ مزید یہ کہ سالانہ امتحان کے بعد اعجاز بھی کالج کے افق سے جیسے غائب ہو گیا۔ وہ پاس ہوا تھا یا نہیں یہ تو وہی جانتا ہوگا، یا پھر اس کے قریبی دوست، لیکن وہ پھر کبھی کالج کی 4 دیواری میں نہیں دیکھا گیا۔ شیراز کا بھی وہی آخری سال تھا جسے اس نے بڑی کامیابی سے عبور کر لیا۔ پھر جیسا کہ بزرگوں کے درمیان طے ہو چکا تھا، رزلٹ کا اعلان ہونے کے بعد ہی بہت سادگی کے ساتھ شیراز اور عرفانہ کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک تجارتی برادری کا فرد تھا۔ اپنے والد کے دور تک پھیلے ہوئے کاروبار کو کامیابی سے سنبھالنے کے لیے وہ MBA کی ڈگری لینے امریکہ چلا گیا۔ عرفانہ اس کے ساتھ تھی۔ اپنی مطلوبہ ڈگری کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شیراز نے اپنے کاروبار کے پیش نظر اور بھی کئی چھوٹے بڑے کورسز جوائن کیے۔ عرفانہ نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا۔ وہ 2 سال وہاں رہی۔ پروگرام تو دونوں کی ساتھ ساتھ واپسی کا تھا، مگر وہ انہی دنوں ماں بننے والی تھی، اس لیے شیراز نے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی اسے پاکستان بھیج دیا۔ خود اس کی واپسی میں ابھی 1.25 سال کی دیر تھی۔ یوں تقریباً 2 سال باہر رہنے کے بعد عرفانہ اپنی سسرال واپس آئی۔ شیراز کے والد سیٹھ عارف احمد کا عالیشان بنگلہ نہیں، کوئی محل معلوم ہوتا تھا۔ لڑکا تو ان کا ایک ہی تھا، لیکن لڑکیاں 4 تھیں۔ ان چاروں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سیٹھ صاحب نے 2 منزلہ عمارت کو 6 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا کہ ہر حصہ پوری عمارت کے ساتھ بھی ہو اور الگ بھی۔ اپنی چاروں لڑکیوں کو انہوں نے ایک حصہ دے رکھا تھا اور 2 حصے شیراز کے لیے مخصوص تھے۔ لڑکیوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ چاہیں تو مستقل طور پر اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے حصے کے پورشن میں رہیں، اور چاہیں تو سسرال میں یا جہاں ان کے شوہر انہیں رکھنا چاہیں رہیں، لیکن کبھی میکے آئیں
تو اپنے ہی پورشن میں قیام کریں۔ اسی طرح کھانے ناشتے کا انتظام بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر کیا جا سکتا تھا، اور ہر ایک کو آزادی تھی کہ چاہے تو اپنے لیے پکائے، چاہے تو مشترکہ انتظام میں شامل ہو جائے۔ امریکہ سے واپسی کے فوراً بعد عرفانہ ایک خوبصورت صحت مند لڑکے کی ماں بن گئی، جس کی اس کے سسرال اور میکے دونوں جگہ بڑی خوشی منائی گئی۔ نومولود بچے کی مستقل دیکھ بھال کے لیے ایک آیا موجود تھی، مگر عرفانہ بچے کا زیادہ تر کام خود کرتی تھی۔ خاص طور سے اس نے اپنے بچے کو ڈبے کا دودھ پلانے کی جدید مغربی رسم کو بالکل ہی مسترد کر دیا تھا۔ اس کی زندگی بڑے پرسکون انداز میں بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ٹھہری ہوئی ہمپار زندگی میں پہلا ہنگامہ پرور پتھر گرا۔ صبح ناشتے کے بعد جب سیٹ عارف اپنی فیکٹری جا چکے تھے، گھر کی ملازمہ نے اسے ایک شخص کے آنے کی اطلاع دی، جسے اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ عرفانہ اس سے ملنے پہنچی تو جیسے دروازے میں قدم رکھتے ہی اس کے پیر من بھر کے ہو گئے۔ سامنے صوفے پر بیٹھا اعجاز ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہیلو عرفانہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا، امید ہے کہ اپنے عیش و آرام کی زندگی میں تم نے اپنے اس محسن کو فراموش نہیں کر دیا ہوگا، جس کے احسان کے بارے میں تمہارے والد صاحب اور تمہارے شوہر کے متفقہ الفاظ تھے کہ وہ ساری زندگی اسے نہیں بھلا سکتے۔ وہ احسان نہیں تھا، عرفانہ نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ ایک فراڈ تھا جس کے ذریعے تم نے میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور کامیاب ہو گئے تھے۔ اعجاز کو اس جواب سے جو حیرت ہوئی، اس کے تاثرات اس کے چہرے سے بڑے نمایاں تھے۔ خوب، تو تمہیں حقیقت کا پتہ چل ہی گیا، اعجاز نے بڑی ڈھٹائی سے حسب ثابت مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ بات تم تک کس نے پہنچائی؟ وہ کوئی بھی صحیح، تمہارا دوست نہیں تھا، عرفانہ نے جواب دیا۔ اب جب کہ تمہیں اس ڈرامے کے پہلے ایکٹ کا علم ہو چکا ہے، اعجاز نے کہا، تو پھر دوسرے ایکٹ کی مصلحت سے بھی واقف ہو جاؤ۔ میں نے دانستہ تفصیل کی جگہ مصلحت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اول تو یہ کہ تمہیں تفصیل کا علم ہی نہیں ہوگا کیونکہ تم اس وقت بے ہوش تھیں۔ دوسری یہ کہ تفصیل سے زیادہ اس کی مصلحت اہم ہے، اور تم نے تعاون کیا تو مجھے بھی تفصیل میں جانا پسند نہیں ہوگا۔ یوں صرف تمہاری یادداشت تازہ کرنے کے لیے اس تفصیل کی ایک دو جھلکیاں پیش کر دوں تو کچھ مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور عرفانہ کی طرف بڑھا دیا، اس طرح جیسے اپنی حرکات و سکنات پر کچھ بھی قابو نہیں ہے۔ عرفانہ نے مشینی انداز میں وہ لفافہ لے لیا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 3-4 پوسٹ کارڈ سائز فوٹو تھے، اور ہر فوٹو اس کے اس لمحے کی جیتی جاگتی تصویر تھا جو مہینوں اس کی یادداشت میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا تھا۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی جیسے عرفانہ کو ایک دم ہوش آ گیا، اور ہوش آیا تو جوش کا آنا لازمی تھا۔ اعجاز کے لیے اس کے دل میں بھری نفرت پوری شدت کے ساتھ ابلی، اور اس نے وہ تمام فوٹو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اعجاز نے اسی اطمینان کے ساتھ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا رہا۔ جب تک میرے پاس اس کے نیگیٹو موجود ہیں، میں ایسی درجنوں تصویریں بنوا سکتا ہوں۔ عرفانہ نے اپنے جوش کو دبانے کی کوشش کی۔ اس قسم کی صورتحال میں غصے سے کام نہیں بن سکتا، اس نے سوچا، اور غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ جان کر شاید کچھ اطمینان ہو کہ اس معاملے میں تم اکیلی نہیں ہو، اعجاز نے کہا۔ میں نے کالج کے 4 سالہ دور میں کافی سرمایہ کاری کی تھی اور تعلیم سے فارغ ہوتے ہی چیک کیش کرانا شروع کر دیے تھے، مگر تمہارے کیس میں مجھے 3 سال انتظار کرنا پڑا۔ اس لیے قدرتی بات ہے کہ منافع کی شرح دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا تھوڑا کھانا پسند کرتا ہوں، کتنی ہی بڑی رقم کا لالچ مجھے اپنی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ تم ایک کروڑ پتی خاندان کی بہو ہو، 10-20 لاکھ تو تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مگر میں زیادہ لالچی نہیں ہوں، اس لیے تم صرف 1 لاکھ روپے ماہانہ بھی دیتی رہو تو میری زبان بند رہے گی۔ ہر 5 لاکھ کی رقم پوری ہونے پر
تمہیں ایک ایک نیگیٹو واپس دیتا رہوں گا۔ میں 1,00,000 روپے ماہانہ کیسے دے سکتی ہوں؟ عارفہ نے عاجزی سے کہا۔ یہ تمہاری پرابلم ہے، میری نہیں۔ اعجاز سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسل کر اٹھتے ہوئے بولا۔ اور پہلی قسط تمہیں ابھی ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی ماہ قسط ادا نہ ہوئی تو ساری تصویر امریکہ مسٹر شیراز کو اور سیٹ عارف کو بذریعہ رجسٹری ارسال کرتی جائیں گی۔ عرفانہ نے سمجھ لیا کہ سنگ دل بے رحم مطلب پرست آدمی کے سامنے گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے کردار میں اتنی شرافت موجود ہوتی تو وہ کبھی ایسی ذلیل حرکت ہی نہ کرتا۔ چنانچہ وہ کچھ کہے بغیر مڑی، اپنے کمرے میں گئی، لاکر سے 1,00,000 روپے کی رقم نکالی اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی اور نوٹوں کی گڈی اعجاز کے منہ پر ماری، مگر اعجاز نے منہ پر لگنے سے پہلے ہی اسے کیچ کر لیا۔ شکریہ۔ اس نے گنے بغیر نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ دوسری قسط کے لیے کب تشریف لاؤں؟ تمہیں اپنی منو شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا پتہ دے دو، میں چیک بھجوا دوں گی، عرفانہ نے کہا۔ میں چیک کے بجائے کیش کو ترجیح دیتا ہوں، اعجاز نے جواب دیا، اور چونکہ کام میرا ہے اس لیے میں تمہیں مزید کوئی زحمت دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میں خود ہی آتا رہوں گا، بس یہ بتا دو کہ کون سی تاریخ مناسب ہوگی۔ مگر میں تمہارا اس گھر میں آنا مناسب نہیں سمجھتی، عرفانہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، یہ بات تو قابل غور ہے، اعجاز نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جنرل پوسٹ آفس کی سیڑھیوں پر مجھ سے ملاقات کر سکتی ہو، وہ تو ایک پبلک مقام ہے، کوئی دیکھ بھی لے گا تو اہمیت نہیں دے گا۔ تو پھر تاریخ کون سی مناسب رہے گی؟ 10 تاریخ، عرفانہ نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عرفانہ کی پرسکون زندگی میں تلاطم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے مطالعے کی بنا پر جانتی تھی بلکہ دلیل و منطق کی روشنی میں مانتی بھی تھی کہ ایک مرتبہ بلیک میل ہونے کے بعد پھر اس پھندے سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، بلکہ بلیک میل ہونے والا کسی دلدل میں گر جانے والے کی طرح جتنا ابھرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر اور اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ کسی بلیک میلر سے عہدہ برا ہونے کی صورت صرف 2 ہی طریقے سے ممکن تھی، یا تو اپنی ذلت و رسوائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دے، اور یا پھر خود اس کا سر کچلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ بھی اس طرح اور اس ہوشیاری سے کہ بلیک میلر کو تباہ کرتے کرتے کہیں خود قانون کی گرفت میں آ کر برباد نہ ہو جائے۔ اس دن اور رات کا بیشتر حصہ عرفانہ نے سوچتے ہوئے گزارا، مگر کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے تو ایک سیدھا سادہ حل یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خود شیراز کو تمام حالات تحریر کر دے، اس کو بتائے کہ جو کچھ ہوا اس میں نہ صرف یہ کہ اس کی مرضی کا کوئی دخل نہ تھا، بلکہ وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی کہ کچھ مزاحمت کر سکتی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شیراز اس سے محبت کرتا ہے اور یہ سب کچھ جان کر بھی اسے معاف کر دے گا، لیکن یہ ایک فطری بات تھی کہ اس کے دل میں عرفانہ کی جانب سے ایک گرہ بیٹھ جائے گی اور آئندہ ازدواجی تعلقات پر غیر محسوس طور پر اثر انداز ہوگی۔ لیکن بالفرض یہ نہ ہو تب بھی بات صرف شیراز کی ذات کی تو نہیں تھی۔ اگر اعجاز ان تصویروں کو اس کی پوری سسرال میں عام کر دے یا کسی اور طرح تشہیر کرے تو وہ دونوں خاندان میں ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ پھر وہ کس کس کو یقین دلاتی پھرے گی کہ یہ اعجاز کی سازش ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک عرفانہ کو اپنی پرانی کلاس فیلو شاہدہ کا خیال آیا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اپنے خالہ زاد بھائی احسان سے ہوئی تھی۔ عرفانہ کو کچھ یوں ہی سا یاد آ رہا تھا کہ شاید کالج کے زمانے میں احسان اور اعجاز ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس صورت میں احسان اس اعجاز کے بارے میں بہت سی چند باتیں بتا سکتا تھا، اور دشمن کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے حالات جان کر شاید اعجاز کا کوئی کمزور پہلو عرفانہ کے علم میں آ جائے۔ دوسرے دن اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اس نے اپنی ساس سے شاہدہ کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ سیٹھ صاحب نے ایک کار خاص طور سے اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے دے رکھی تھی، اس کے ساتھ ڈرائیور بھی تھا۔
مگر عرفانہ عموماً خود ہی ڈرائیو کرنا پسند کرتی تھی۔ امریکہ میں 2 سال گزارنے کے بعد اس کی طبیعت اور مزاج میں کافی خود اعتمادی آ گئی تھی۔ جانے کی اجازت بھی اس نے ادب و احترام کے مد نظر لی تھی، ورنہ اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ کبھی اس سے کوئی باز پرس کی جاتی کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے یا کہاں سے واپس آ رہی ہے۔ اس پر ایسا بھرپور اعتماد اور پیار کرنے والے اگر اسے بدگمان ہو جائیں تو زندگی جہنم بن جائے۔ شاہدہ سے اسے معجزانہ امداد اور تعاون کی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی یہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو موضوع گفتگو بنا کر اپنی سہیلی یا اس کے شوہر سے مدد کی طالب ہوگی۔ وہ تو صرف اعجاز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی کہ پھر ان کی روشنی میں اپنے لیے کوئی راہ عمل طے کر سکے۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ بات بہرحال طے ہے کہ وہ مقابلہ کیے بغیر اعجاز کے ناجائز مطالبات کے آگے سپر انداز نہیں ہوگی۔ اپنی بہت پرانی اور عزیز سہیلی کا استقبال شاہدہ نے حسب عادت بڑی گرم جوشی سے کیا۔ شاہدہ بہت مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، اور کبھی کبھی تو اپنے مفاد کو قربان کر کے بھی دوسروں کے کام آ جاتی تھی۔ اور اس روز یہ بھی ایک حسن اتفاق ہی تھا کہ احسان ایک نجی مصروفیت کے باعث دفتر نہیں گیا تھا اور گھر میں موجود تھا۔ ابتدائی رسمی بات چیت اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد نئے آنے جانے کے سلسلے میں محبت آمیز شکوہ شکایت کے بعد عرفانہ نے کچھ سنجیدگی سے شاہدہ کو مخاطب کیا۔ آج میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئی ہوں، اور یہ بھی اچھا ہے کہ احسان بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ شاید تم سے زیادہ وہ اس سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کبھی تمہارے کسی کام سے انکار نہیں کیا، شاہدہ نے جواب دیا، اس لیے یہ تکلفات چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کام کیا ہے۔ میں آپ سے اعجاز کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، عرفانہ نے احسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خیریت؟ احسان نے چونک کر پوچھا۔ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ احسان بھائی، اسے عدم اعتماد کا اظہار مت خیال کیجیے گا، عرفانہ نے جواب دیا، مگر اس معاملے سے میری ایک عزیز ترین ہستی کی زندگی اور موت کا تعلق ہے۔ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اس کے مفاد کے لیے، اس کی زندگی کے لیے مجھے اعجاز کے متعلق آپ جو کچھ کہیں گے وہ بہت کام آ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ احسان اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ یقیناً اعجاز نے کسی اور بے گناہ پر پھندا پھینکا ہے۔ میں کالج کے زمانے میں اس کا دوست تھا، رازدار تھا، صرف اس لیے کہ میں ایک بہت اچھا سننے والا تھا۔ میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے وہ یہی سمجھتا تھا کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور میں اس کی باتیں صرف سن لیا کرتا تھا۔ وہ مستقبل کے بارے میں اپنی منصوبہ بندی کا ذکر کرتا تھا، مگر بغیر یہ بتائے ہوئے کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ وہ کالج کی کچھ لڑکیوں کو اپنا آئندہ پروجیکٹ کہا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ BA کر کے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکانا نہیں چاہتا، اس لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مستقبل میں اپنا سرمایہ بمِ سود وصول کرے گا۔ اس کی یہ باتیں اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن اب 2-3 سال کے اندر اپنی ذاتی معلومات کے مطابق میرا خیال ہے کہ کم سے کم 4 لڑکیوں کو، جن کے اب بڑے گھرانوں میں شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، عرفانہ نے کہا، تو کیا اسے اس ذلیل کام سے منع نہیں کر سکتے؟ کسی بات کا جاننا اور اس کے تدارک کی قدرت رکھنا تو الگ الگ باتیں ہیں، احسان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس جیسے خطرناک آدمی کی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا، اور نہ ہی اس کی ہمت رکھتا ہوں۔ خیر، کوئی بات نہیں، عرفانہ مسکرائی۔ جس کام کی آپ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، ممکن ہے کہ کوئی اپنی جان پر کھیل کر گزرے۔ آپ بس اتنا ہی کریں کہ اس کے بارے میں جتنی باتیں جانتے ہیں سب بتا دیں۔ دیکھیے، یہاں ایک وضاحت کر دوں، احسان نے کہا، میں اعجاز کے متعلق تھوڑا بہت جانتا ضرور ہوں، مگر اس نے مجھے تو کیا اپنے کسی اور دوست کو بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ چنانچہ میری معلومات دید پر نہیں شنید پر مبنی ہیں، اور شنید پر بھی صرف اتنی
جتنی اس نے بتانا چاہی، لیکن آپ کس نقطۂ نظر سے معلومات چاہتی ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ سوال کرتی جائیں، مجھے جس سوال کا جواب معلوم ہوگا بتا دوں گا۔ چلیے یوں ہی صحیح، تو پہلے یہ بتائیں کہ اعجاز کا قیام کہاں ہے؟ عرفانہ نے پوچھا۔ گارڈن کالونی میں رہتا ہے، اس کا پتہ چاہیے تو آپ کو لکھ کر دے دوں گا۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہاں، اس نے محبت کی شادی کی ہے اور یہ انتخاب اس نے دوران تعلیم ہی کر لیا تھا۔ اس کی بیوی کا نام عافیہ ہے، وہ مزاجاً اعجاز سے بالکل مختلف ہے، اتنی مختلف کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اعجاز جیسے آدمی سے شادی کیسے کر لی۔ ویسے اعجاز کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ دنیا میں اگر کسی سے بالکل بے لوث بے غرض محبت کرتا ہے تو وہ عافیہ کی ذات ہے۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے، جس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ عافیہ اس کی بیرونی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ اعجاز نے بڑی فنکاری کے ساتھ اپنا اصلی روپ اپنی بیوی سے چھپا رکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اعجاز کس طرح کی یا کس نوعیت کی مجرمانہ سرگرمیوں میں مصروف ہے؟ اس کے بارے میں مجھے قابل اعتماد معلومات نہیں ہیں، احسان نے بتایا، ادھر ادھر سے پوچھ کر اور کبھی خود اعجاز کی زبانی اس کی رودات سن کر۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ بلیک میلنگ تو کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے ہائی سوسائٹی میں ناجائز منشیات کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں پہلے کام میں کوئی اس کا معاون و مددگار نہیں، سب کچھ وہ خود ہی کرتا ہے۔ شاید اس میں وہ کسی کو اپنا مددگار بنانا بھی نہیں چاہتا، لیکن دوسرے کام یعنی منشیات کی تقسیم کاری میں اس کے ساتھ ایک پورا گروہ ہے، اور یقیناً یہ تمام کام وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی انجام دیتا ہوگا، عرفانہ نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ شکار کو گھیر کر لانے یا منشیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے اسے بہرحال کوئی جگہ تو چاہیے نا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، احسان نے بتایا، مگر مجھے شبہ ہے کہ وہ یہ سارے کام اپنے بنگلے تک شاید ہی لے گیا ہو، کیونکہ وہاں وہ عافیہ کے ساتھ رہتا ہے، اور عافیہ وہ ہستی ہے جس کی نظروں میں وہ فرشتہ بنے رہنا چاہتا ہے۔ عرفانہ نے چند لمحے غور کیا، حاصل کی ہوئی معلومات کو دہرایا اور ذہن میں اچھی طرح محفوظ کیا۔ اب ایک آخری سوال، وہ بولی، کیا اعجاز کبھی گرفتار بھی ہوا، سزا پائی، اس کا کوئی پولیس ریکارڈ موجود ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، مگر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ برسوں سے ان تمام مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف ہے، مگر ایک مرتبہ بھی نہیں پکڑا گیا۔ آپ چاہیں تو اسے اس کی احتیاط کہہ لیں، مگر میں اسے اس کی خوش قسمتی خیال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، عرفانہ نے کہا، آپ نے میری بڑی مدد کی۔ اب ایک بات اور بتا دیں، اگر کبھی آپ کو یہ سب باتیں اعجاز کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کر کہنا پڑیں تو آپ قانون سے تعاون کر کے اعجاز کے ہاتھوں ستائے ہوئے مظلوم لوگوں کی مدد کریں گے یا تب بھی اپنا منہ بند رکھیں گے؟ میں اس سوال کا سردست کوئی جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ایسا کوئی مقام آ ہی گیا تو اسی وقت اس کا جواب سوچ کر جو بہتر سمجھ میں آیا اس کے مطابق کروں گا۔ اگلے ہفتے عرفانہ شہر کے معروف جوڈو کراٹے سینٹر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر زین اس تربیت گاہ کے بانی اور منتظم تھے، بہت مخلص اور نیک سیرت اور پاک کردار انسان۔ وہ اس ادارے کو نفع و نقصان کے اصول پر چلا رہے تھے۔ عرفانہ نے ان سے تفصیلی ملاقات کی، اپنے حالات زیر غور اور زیر گفتگو نہیں لائی، مگر یہ بتا دیا کہ کوئی جرائم پیشہ اسے بلیک میل کر رہا ہے اور یہ فن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکھنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر زین بہت متاثر ہوئے۔ میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں بیٹی، انہوں نے کہا، ظلم کے مقابلے میں خاموشی، صبر و ضبط سے کام لینا بلا شبہ شرافت کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے انسان پر ظلم کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی کو تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہیے۔ میں بڑی خوشی سے جو کچھ مجھے آتا ہے تمہیں سکھانے کے لیے تیار ہوں، اور اب یہ تمام تر تمہارے جذبے اور ذوق و شوق پر منحصر ہے کہ تم کتنی جلدی اس پر عبور حاصل کرتی ہو۔ عرفانہ نے خود کو ایک بہترین شاگرد ثابت کر دیا۔
وہ وقت کی پابندی سے آتی، جو کچھ بتایا اور سکھایا جاتا اسے توجہ سے سنتی اور ذہن نشین کر لیتی، پھر اس پر بہتر سے بہتر انداز میں عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے اعصاب میں بلا کی چستی اور پھرتی تھی۔ کوئی داؤ دفاع کا ہو یا حملے کا، وہ اس پر اتنی صفائی سے اور عمدگی سے عمل پیرا ہوتی کہ دوسرے شاگرد بہت پیچھے رہ جاتے۔ بیٹی، یوں لگتا ہے، ایک دن زین صاحب نے کہا، جیسے تم جسم و جاں کی تمام تر توجہ اور توانائیوں کے ساتھ کسی خاص مقصد کے حصول کی کوشش میں مصروف ہو۔ آدمی کے ارادے اور عمل کے ساتھ جب قوت ارادی بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اسی طرح محنت اور مشق کرتی رہیں تو بہت جلد میرے اچھے اور پرانے شاگردوں پر سبقت لے جاؤ گی۔ اور یوں عرفانہ نے فن کا وہ درجہ جو دوسرے لوگ برسوں کی تعلیم، کوشش اور ریاضت سے حاصل کرتے ہیں، 1 سال کی قلیل مدت میں حاصل کر لیا۔ وہ ڈاکٹر زین کے ادارے کی بہترین شاگرد تھی۔ جوڈو کراٹے کی اپنی مخصوص درجہ بندی کے ضابطوں کے مطابق اس نے مسلسل امتحان دے کر اور مقابلے جیت کر بلیک بیلٹ بہت پہلے حاصل کر لی تھی۔ 10 تاریخ کو جنرل پوسٹ آفس کی سیڑھیوں پر اعجاز اور عرفانہ کی 12ویں ملاقات ہوئی۔ حسب معمول عرفانہ نے ایک پیکٹ اعجاز کی طرف بڑھا دیا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ذرا سنیے، اعجاز نے آواز دی۔ عرفانہ رک گئی۔ آئندہ سال سے ہمارے معاہدے کا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، اعجاز نے کہا۔ پھر میری اطلاع کے مطابق شیراز بھی اگلے ماہ امریکہ سے واپس آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے آنے کے بعد تمہارے اختیارات بھی بڑھ جائیں گے اور وسائل بھی، اس لیے اگلی قسط 1 لاکھ کی نہیں 1.5 لاکھ کی ہوگی۔ عرفانہ کے چہرے پر شدید غم و نفرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ خود غرض انسان، کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ 1 سال سے تمہارے مطالبات پورے کرنے کے لیے میں اپنے تمام زیورات سے محروم ہو چکی ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ اگلی قسط 1 لاکھ کی ہو تب بھی میرے لیے ادائیگی ممکن نہ ہوگی، مگر تم میری اس اذیت و بے بسی کے باوجود مطمئن نہیں ہو، قسط میں بس اضافہ کرنا چاہتے ہو۔ ذرا سوچو کہ مجھ سے سسرال میں زیورات کے بارے میں سوال کیا گیا یا کسی اور طرح سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میں چپ کے سب کچھ فروخت کر چکی ہوں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ مجھ پر کیسے کیسے شکوک و شبہات نہ کیے جائیں گے؟ اور جب مجھے باہر صورت ذلیل ہی ہونا ہے تو تمہاری دھمکیوں کی پرواہ کیوں کروں؟ کیوں نہ خود شیراز کے آتے ہی ساری باتیں بتا دوں؟ تب پھر تم کیا کرو گے؟ مجھے ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ اعجاز بڑی بے رحمی سے مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے اب آئندہ سے قسط کی رقم 1.5 لاکھ ہی ہوگی۔ وہ تیزی سے گھوما اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوسٹ آفس کی عمارت میں غائب ہو گیا۔ عرفانہ چند لمحے وہاں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ قدموں سے اتری، پوسٹ آفس کے احاطے سے باہر نکلی، اپنی کار میں بیٹھی اور بڑے صبر سے اعجاز کے برآمد ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اعجاز نے اسے اپنی کار سے اترتے نہیں دیکھا تھا اور اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ عرفانہ نے اپنی کار کا رنگ گہرے سبز کے بجائے ہلکا کریم کروا لیا ہے۔ وہ پہلے ہی سے ذہن میں ایک منصوبہ بندی بنا کر آئی تھی۔ اس کے نزدیک اب وقت آ گیا تھا کہ اعجاز کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ شیراز اگلے ماہ واپس آ رہا تھا اور عرفانہ اس کے واپسی سے پہلے یہ کھیل ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اعجاز باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ عرفانہ بڑی ہوشیاری سے اس کا تعاقب کرنے لگی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے اعجاز آبادی میں داخل ہوا اور 2-3 اسٹریٹ سے گزرنے کے بعد آخر ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ عرفانہ نے ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ گلی میں داخل ہونے سے گریز کرتے ہوئے اس نے اپنی کار روڈ پر ہی روک لی تھی۔ اس نے اعجاز کو گھر کے اندر جاتے دیکھا، خود بھی تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ گلی سنسان تھی۔ وہ خود بھی بلا جھجک مکان میں داخل ہو گئی۔ ایک کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عرفانہ دبے قدموں آگے بڑھی، کمرے کے عقب میں پہنچی اور کھڑکی کے پٹ سے لگ کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ ریحان صاحب کہاں ہیں؟ اعجاز نے پوچھ لیا تھا۔
وہ نیا مال وصول کر کے گودام میں رکھوانے گئے ہیں، کسی نے جواب دیا۔ ایک بڑی پارٹی نے آرڈر دیا ہے، اعجاز بولا۔ میں اس سے شرائط پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، 2-3 دن باہر رہوں گا۔ ریحان سے کہنا کہ وہ ہوشیاری سے کام کرے۔ پچھلی مرتبہ اس کی غفلت سے ہمارا مال پولیس کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا تھا، اب ایسی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ باس، آپ نے ریحان کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے دی ہے، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ وہ صرف اپنی ذات کا وفادار ہے، ضرورت پڑنے پر ہم سب کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں، اعجاز نے جواب دیا، اسی لیے آہستہ آہستہ کاروبار اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس پارٹی سے تنہا بات کرنے جا رہا ہوں۔ آئندہ اس پارٹی سے صرف میرا تعلق ہوگا، ریحان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ پھر اس نے ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا تو ٹھیک، ورنہ اسے گروہ سے نکال دیا جائے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہی آواز ابھری۔ ریحان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میری واپسی سے پہلے کسی سے بھی مال کی ڈیلیوری نہ لے، اعجاز نے مزید ہدایت کی۔ یہاں اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم مارکیٹ میں 1 ہفتے تک سپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ اور ہدایات دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ عرفانہ نے پردے کی آڑ سے جھانک کر دیکھا، کمرے میں 4 نوجوان میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ اس نے قدرے مطمئن ہو کر مکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ صرف 3 کمرے تھے، ایک ان چاروں کے استعمال میں تھا، باقی 2 بند اور مقفل تھے۔ برآمدے میں ایک میز پر عرفانہ نے فون رکھا ہوا دیکھا۔ ایک فون وہ اس کمرے میں بھی دیکھ چکی تھی۔ اب یہ فون یا تو اسی کا ایکسٹینشن تھا یا پھر کوئی علیحدہ ہی نمبر رکھتا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر ریسیور اٹھا کر پولیس ہیڈ کوارٹر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ابھی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی، کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک عرفانہ کے کانوں میں ایک کرخت آواز آئی۔ آل رائٹ میڈم، ریسیور رکھ دیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ان چاروں میں سے ایک ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فون الگ نہیں بلکہ ایکسٹینشن تھا۔ اس کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے۔ عرفانہ نے آہستہ سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ریوالور والے نے پوچھا۔ پولیس کی کوئی مخبر یا CID کی جاسوس؟ کمرے سے باقی 3 آدمی بھی باہر آ گئے تھے۔ ارے تم نے پہچانا نہیں؟ ان میں سے ایک چونک کر بولا، یہ تو عرفانہ ہے، تم نے اسے کالج میں نہیں دیکھا تھا؟ مگر میں نے تو سنا تھا کہ اس کی شادی شیراز سے ہو گئی ہے، جو ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا۔ تم نے صحیح سنا تھا، عرفانہ مسکرائی، اور تمہاری اس بات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تم کالج کے زمانے سے اعجاز کے ساتھ ہو۔ کیا تمہیں کوئی شریفانہ ذریعہ معاش نہیں ملا؟ آج کل ایمانداری کے کام میں کچھ نہیں ملتا میڈم، اسی شخص نے جواب دیا۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچی اور کیا چاہتی ہو؟ وہی جو شریف اور قانون پسند شہری چاہتا ہے، عرفانہ نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، اس طرح تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مسکرانے اور پھر کہکہے مار کر ہنسنے لگے۔ یہ سب سے زیادہ دلچسپ لطیفہ تھا میڈم، ایک اور نوجوان بولا۔ اس وقت تو تم مجھے یہ مشورہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، فوراً ختم کر دیں یا کچھ دیر کے بعد، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اب تم زندہ اس مکان سے نہیں جا سکتی۔ عرفانہ قدم بڑھا کر اس آدمی کے قریب آئی جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو میڈم، لیکن ہماری جان تم سے زیادہ حسین ہے اور ہمیں عزیز بھی ہے۔ میں بلا تأمل گولی، مگر ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ عرفانہ کا پیر چل گیا۔ جوتے کی نوک ٹھیک اس کی کلائی پر پڑی اور ریوالور اس کی گرفت سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا کہیں دور جا گرا۔ یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے بس عرفانہ کو دیکھتے رہے۔ عرفانہ نے اسی مہلت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنا مخصوص نعرہ لگاتے ہوئے اس نے اسی ریوالور والے کی گردن پر کراٹے کا زبردست ہاتھ مارا اور وہ شخص
کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہا۔ پھر وہ دوسرے قریبی نوجوان کی طرف بڑھی، مگر اب ان لوگوں نے بھی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ وہ تین طرف سے عرفانہ کو گھیرے میں لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ عرفانہ نے اچھل کر ایک فلائنگ کک سامنے والے دشمن کے منہ پر ماری اور وہ ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ پیچھے کی جانب الٹ گیا۔ اتنی دیر میں تیسرا شخص عقب سے قریب آ پہنچا تھا۔ عرفانہ نے اسی پوزیشن میں پینترا بدلا اور اس کی جانب ٹانگ چلا دی جو اس کے پیٹ میں لگی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کے تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ باقی رہ جانے والے نے دانت پیستے ہوئے مکہ چلایا۔ عرفانہ جھکائی دے کر بچ گئی۔ مقابل بھی کافی پھرتیلا تھا۔ اس نے دوسرا وار کیا، پھر تیسرا، پھر لات چلائی۔ ان میں سے 2 وار عرفانہ کو برداشت کرنا پڑے۔ وہ لات سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹی اور وہیں سے جست مار کر دوسری فلائنگ کک سے اپنے اس آخری دشمن کو بھی گرا دیا۔ اس نے اس داؤ میں کچھ جزوی تبدیلی کی تھی۔ وہ کک ایسی جگہ مارتی تھی کہ مد مقابل دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر زین کے اس داؤ کو اس کا خطرناک ترین حربہ کہتے تھے۔ وہ آدمی جس کے پیٹ پر لات پڑی تھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے عرفانہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی حسین لڑکی نہیں بلکہ کوئی بھوت کھڑا ہو۔ عرفانہ اس کی طرف بڑھی اور اس نے جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ عرفانہ رک گئی، اپنے کپڑے اور بال درست کیے اور ایک بار پھر فون کی طرف بڑھی۔ اطمینان سے ریسیور اٹھایا اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پولیس نے اس مقام سے چرس اور ہیروئن کی بھاری مقدار برآمد کر لی تھی۔ ان چاروں بدماشوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، مگر انسپکٹر نوید جس کی سربراہی میں یہ چھاپہ مارا گیا تھا اس گمنام مخبر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا جس نے فون پر اس شکار کا پتہ بتایا تھا۔ گرفتار ہونے والے بھی اس بارے میں ہونٹ سیے ہوئے تھے کہ ان کا باس کون ہے، یہ منشیات کہاں سے آتی ہے اور کس طرح تقسیم کی جاتی ہے، نیز وہ جس حالت میں ملے تھے اس پر انہیں کس نے پہنچایا تھا۔ عرفانہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی مکان کی تلاشی لے کر جا چکی تھی۔ تلاشی میں اسے کوئی مفید مطلب کی چیز نہیں ملی۔ وہ اس ریکارڈ کی تلاش میں تھی جس کی بنیاد پر اعجاز اسے ہی نہیں بلکہ اس جیسی نہ جانے کتنی دوسری لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اعجاز نے اپنے دونوں کاروباری مشغلوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا تھا۔ منشیات کے ایکٹ میں وہ ایک مختصر گروہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور بلیک میلنگ کا چکر وہ تنے تنہا چلا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سلسلے میں جو ریکارڈ بھی ہوگا وہ اس کے ذاتی بنگلے میں ہی ہوگا جو گارڈن کالونی میں واقع تھا۔ عرفانہ نے ایک رات اس بنگلے میں قسمت آزمائی کی۔ اسے امید نہیں تھی کہ رات کے 2 بجے بنگلے کا چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر چوکنا اور موجود ہوگا، مگر وہ تھا، اور اس لیے تھا کہ اعجاز نے اسے خاص طور سے حکم دیا تھا کہ خواہ وہ دن بھر پلنگ پر پڑا اینٹتا رہے لیکن رات کے کسی بھی حصے میں وہ پلنگ تو کیا اسٹول پر بھی بیٹھا نظر آ گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ چوکیدار جو بنگلے کے گرد پہرا دے رہا تھا عرفانہ کو کار سے اترتا دیکھ کر رک گیا۔ اسے کوئی شبہ تو نہیں ہوا کیونکہ عرفانہ ایک نازک اندام لڑکی تھی، مگر حیرت ضرور تھی۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے مس؟ اس نے پوچھا۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرا نام عرفانہ ہے، عرفانہ نے جواب دیا۔ میں اعجاز احمد صاحب کی والدہ کے پڑوس میں رہتی ہوں۔ ان کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ انہیں اسپتال پہنچانے کے بعد میں نے اعجاز احمد کو اطلاع دینے کو ترجیح دی ہے۔ اوہ، اچھا ٹھہرو، میں صاحب کو جگاتا ہوں، چوکیدار نے کہا اور گیٹ میں داخل ہونے کے لیے گھوما۔ ادھر وہ پلٹا، ادھر عرفانہ کا بھرپور ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ گرانڈیل چوکیدار کو بالکل ایسے ہی لگا جیسے اس کی گردن پر پہاڑ آ گرا ہو۔ وہ بغیر کوئی آواز نکالے گیٹ کے کھلے ہوئے بغلی دروازے سے اندر جا گرا۔ عرفانہ نے اندر قدم رکھا، چوکیدار کو گھسیٹ کے قریبی باڑ کی اوٹ میں ڈال دیا اور خود آگے بڑھ کر بنگلے میں داخل ہو گئی۔ بنگلہ کافی وسیع تھا مگر اس میں صرف اعجاز اور عافیہ ہی ایک ملازمہ اور ایک مالی کے ساتھ رہتے تھے۔ چوکیدار بھی تھا
مگر اس کی رہائش بنگلے میں نہیں تھی۔ رات کو ڈیوٹی دے کر وہ عموماً اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ملازمہ اور مالی آپس میں میاں بیوی تھے، انہیں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ عرفانہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ زیادہ تر کمرے مقفل تھے، مگر اس نے اپنی طاقتور جیبی ٹارچ سے اندر روشنی ڈال کر دیکھ لیا تھا کہ وہ کسی ایسے مقصد میں استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں جس سے اسے دلچسپی تھی۔ اعجاز اور عافیہ کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے عرفانہ عقبی حصے میں پہنچی اور یہاں ایک کمرہ اسے اپنی تلاش کا حاصل معلوم ہوا۔ یہ بھی مقفل تھا۔ عرفانہ نے جوڈو کراٹے بلا شبہ بڑی مہارت کے ساتھ سیکھ لیے تھے، مگر اسے بند تالے کو کھولنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس دشواری کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ 2 اوزار لائی تھی، ایک ہیرے کا قلم شیشوں کو تراشنے کے لیے اور دوسری ایک مخصوص انداز کی تیز دھار کینچی لوہے کی گرل کاٹنے کے لیے۔ اس کا خیال تھا، اور کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا، کہ دروازہ اگر مقفل بھی ملا تو وہ کھڑکیوں کے ذریعے کمروں میں پہنچ جائے گی، اور عام طور پر کھڑکیوں میں صرف شیشے کی نازک رکاوٹ ہی ہوتی ہے۔ کوئی بہت ہی محتاط طبیعت ہوا تو اس نے باریک تار کی جالی لگوا لی، چوروں سے حفاظت کے لیے نہیں بلکہ مکھیوں مچھروں سے نجات پانے کے لیے۔ اس کمرے کی کھڑکیوں پر بھی گرل لگی ہوئی تھی، مگر موٹی، جیسے اعجاز پردار مچھروں کو نہیں، پردار دوسرے مچھروں کو دور رکھنا چاہتا ہو۔ مگر عرفانہ کی تیز دھار کینچی نے صرف 15 منٹ میں اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ ہیرے کی قلم نے کھڑکی کے شیشے بھی تراش دیے۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی کھولی اور کود کر کمرے میں پہنچ گئی۔ کوئی اور بات دیکھنے سے پہلے اس نے کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں کو شمار کیا۔ کھڑکیاں 4 تھیں اور دروازے 2۔ دوسرا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا، یہ ملحقہ کمرے میں لے جاتا تھا۔ عرفانہ نے اس کمرے کا دروازہ بھی کھول کر فرار کا راستہ بنا لیا اور واپس پہلے کمرے میں آ گئی۔ کئی الماریاں تھیں یہاں، بڑی سی میز اور اس کے گرد کرسیاں بھی تھیں۔ ایک صوفہ بھی تھا اور ایک بہت ہی دلچسپ چیز، عقبی دیوار کے ساتھ بنا ہوا ایک ڈارک روم، جیسے فوٹوگرافر فلمیں دھونے اور پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک فائل کیبنٹ سب سے پہلے عرفانہ کی توجہ کا مرکز بنی، مگر وہ مقفل تھی اور یہاں گرل کاٹنے والی کینچی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی، زیادہ امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے چابیوں کی تلاش میں میز کے خانے اور درازے دیکھنا شروع کر دیں۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ ایک دراز میں چابیوں کا ایک بڑا گچھا مل گیا اور اس کی ایک چابی نے فائل کیبنٹ کا قفل بھی کھول دیا۔ جیسے کہ فرحانہ کی توقع تھی، اس الماری میں بہت سے فائل رکھے تھے۔ اس نے ایک فائل نکال لیا۔ یہ کسی حسینہ گلزار کے نام کا فائل تھا، اور اس کے اندر جو کاغذات، فوٹو اور ان کی نگیٹو موجود تھیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ حسینہ گلزار کوئی بھی ہو، اعجاز کے شکار کردہ افراد میں سے ایک تھی۔ اس نے جلدی جلدی دوسرے فائل دیکھے، اسے اپنے نام کا فائل بھی مل گیا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ پلٹی ہی تھی کہ ایک دم کمرے کی تمام ٹیوب لائٹس روشن ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ سامنے سلیپنگ سوٹ میں اعجاز ریوالور لیے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ بہت خوب، اس نے داد دی، تم نے واقعی مجھے حیران کر دیا عرفانہ۔ مجھے ایک نازک اندام لڑکی سے اس جرأت اور حوصلے کی توقع نہیں تھی۔ عرفانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ذہن تیزی سے اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مگر مجھے افسوس ہے، اعجاز بولا، ٹوٹی کہاں کمن، تو 4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ تم نے اپنا فائل نکال لیا تھا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ ممکن ہے کہ اس خوشی میں کچھ قسطیں معاف کر دوں، مگر ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے تم وہ فائل الماری میں رکھ دو۔ عرفانہ نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کے برعکس وہ فائل ہاتھ میں لیے آگے بڑھی۔ اگر میں اسے پھاڑ دوں، اس نے کہا، تو تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے گولی مار دو گے نا، یہی نا؟ میں تو پہلے ہی نیم جان ہو چکی ہوں۔
مگر مجھے امید نہیں کہ تم گولی چلا کر کوئی ہنگامہ کرنا پسند کرو گے، کیونکہ اس طرح پولیس کو بھی براہ راست مداخلت کا موقع مل جائے گا اور تمہاری بیوی عافیہ کو بھی۔ تم ان دونوں کو ہی حقیقت حال سے بے خبر رکھنا چاہتے ہو، خاص طور سے عافیہ کو، کیونکہ تم اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے۔ تمہارا استدلال درست ہے، اعجاز مسکرایا، مگر شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور میرے ریوالور پر بھی سائلنسر لگا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور تمہاری لاش ٹھکانے لگانا بھی میرے لیے پرابلم نہیں بنے گا۔ بس ایک ہی بات کا افسوس ہوگا کہ ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی مر جائے گی، مگر مجھے یقین نہیں کہ تم ایسی کوئی حماقت کرو گی۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، میں زیادہ دن تمہیں پریشان نہیں کروں گا، بس تھوڑی سی مدت اور پھر تم ہر خوف سے آزاد ہو جاؤ گی۔ تم جیسے بے ضمیر اور ابن الوقت افراد کی کسی بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرفانہ مزید کئی قدم آگے بڑھ گئی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت۔ اعجاز کو اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ پوری طرح عرفانہ کی زد میں تھا۔ عرفانہ نے تیزی سے دائیں جانب گرتے ہوئے اپنی ٹانگ چلائی، نشانہ درست تھا، ریوالور اعجاز کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے ایک گوشے میں جا گرا۔ یہ حرکت اس قدر غیر متوقع تھی کہ اعجاز کا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ فوراً ہی وہ آگے بڑھا، ریوالور کی طرف نہیں، عرفانہ کی جانب۔ وہ سنبھل کر اٹھ رہی تھی کہ اعجاز کی لات اس کے شانے پر پڑی۔ اس نے ایک کلا بازی کھائی حملے کی زد سے دور ہٹنے کے لیے، پھر بجلی جیسی سرعت سے اچھلی اور ایک فلائنگ کک اعجاز کو اپنے سینے پر برداشت کرنا پڑی۔ فاصلہ زیادہ نہ ہوتا تو یہ وار اس کی کن پٹی پر پڑتا اور اسے کئی گھنٹوں کے لیے بیکار کر دیتا۔ اعجاز کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا، اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، مگر یہ وقت حریف کی چستی، پھرتی اور مہارت پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ وہ گھوسا تان کر دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا، عرفانہ بھی اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اعجاز نے لگاتار 3 مکے برسائے، دائیں بائیں اور پھر دائیں، تینوں خالی گئے۔ جواب میں عرفانہ نے صرف ایک ہاتھ مارا اور اعجاز منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ عرفانہ اس کے سر پر جا پہنچی، وہ جھومتا ہوا اٹھا، دوسرا گھوسا کھایا اور پشت کے بل گر پڑا، پھر اٹھا، تیسرا گھوسا اسے دیوار تک لے گیا۔ وہ اتنی زور سے ٹکرایا کہ کئی سیکنڈ کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اس نے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ اس نے عرفانہ کی طرف دیکھا، جو دونوں ہاتھ اٹھائے کراٹے کا پوز بنائے اس کی مزید تواضع کے لیے تیار تھی۔ اٹھو، اٹھو مسٹر اعجاز، وہ بڑے سرد لہجے میں بولی، ابھی 2-3 قسطیں ہی ادا ہوئی ہیں۔ تم یہ فن کب سے جانتی ہو؟ اعجاز نے منہ سے نکلنے والے خون کو آستین سے پونچھتے ہوئے کہا۔ میں تو ایک کمزور، کم ہمت، بزدل لڑکی تھی، عرفانہ نے جواب دیا، مگر تم نے میری زندگی، میرے گھر، میری مستقبل کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہارے لیے نرم چارہ ثابت نہیں ہوں گی۔ مجھے مرنا ہی پڑا تو تمہیں بھی گردن سے پکڑ کر ساتھ لے جاؤں گی اور پھر اپنے خدا سے انصاف چاہوں گی جس نے تم جیسے شیطان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ اعجاز نے کنکھیوں سے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ریوالور کو دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے عرفانہ کی توجہ اسی لیے بھٹکائی تھی کہ اسے وہاں تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ ادھر عرفانہ نے بولنا شروع کیا، ادھر اس نے پھرتی سے 2-3 لڑکنیاں کھائیں اور ریوالور تک پہنچ کر فوراً اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ عرفانہ کو اپنی غفلت پر غصہ آ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اعجاز کے ہاتھ میں دوبارہ ریوالور آ چکا تھا اور اس مرتبہ وہ اس کی غفلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اعجاز اس کی صلاحیتوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعجاز نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی جماتے ہوئے کہا کہ تم بڑے کمال کی لڑکی ہو، میری زندگی اور میرے تجربے میں واحد مثال۔ اگر دوسری لڑکیوں نے بھی ایسی ہی ہمت کر ڈالی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہیں مسز فرحانہ شیراز، میں اس کہانی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلے اگر تم سے وصول ہونے والی قسطوں کا لالچ
مجھے تمہاری زندگی بخش دینے پر آمادہ کر بھی لیتا، تو اب ایسی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تم جیسی کوئی دوسری مثال میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، مثلاً یہ کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی شوہر اور سسرال والوں کی نظروں میں وہ محبت، عزت برقرار رکھنا چاہتی ہو جو اب ہے۔ ایک مرتبہ پھر اعجاز اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، لیکن اس بار اس کی وجہ عرفانہ نہیں عافیہ تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے کمرے کے باہر کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اعجاز کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اعجاز نے غصے سے کہا۔ جن معاملات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان میں تم دخل انداز ہونے کی کوشش مت کرو۔ ریوالور مجھے دو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ آج ہی تو مجھے آپ کی زندگی کا یہ پہلو دیکھنے کو ملا ہے، عافیہ نے جواب دیا۔ اتنی جلدی کیسے چلی جاؤں؟ آج پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا شریف اور عزت دار شوہر بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود امیروں کی طرح جو زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گی عافیہ، اعجاز نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی جاؤ، بعد میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ کم سے کم اسی بات کا خیال کرو کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے عیش و آرام کے لیے کیا۔ میرے عیش و آرام کے لیے؟ عافیہ نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ میں نے کب آپ سے کہا تھا کہ آپ دوسروں کی شہرت سے لہو چوس کر میرے چہرے کو سرخی دے دیں؟ آپ خود ہی میری نظروں سے نہیں گرے بلکہ مجھے بھی اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ آپ جیسے انسان کی بیوی بن کر زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری موت شاید آپ کو احساس دلا سکے کہ جب بجلی اپنے آشیانے پر گرتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے۔ عافیہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے دوچار تھی، اس کیفیت میں اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ عرفانہ کو اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی عافیہ نے اپنی بات ختم کر کے ریوالور کی نال اپنے سینے پر رکھی، عرفانہ نے چھلانگ لگا دی۔ عافیہ کی کلائی تو اس کی گرفت میں آ گئی، لیکن ریوالور کا خاطر خواہ طور پر نہ موڑ سکی۔ ٹائگر دب گیا، گولی چلی اور عافیہ کے کندھوں سے اتر گئی۔ وہ ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ فرش پر گری۔ اعجاز دیوانہ وار اس کی طرف دوڑا، اسے بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا عافیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ چند لمحوں میں عافیہ کا پورا لباس سرخ نظر آنے لگا۔ کیا کر رہے ہو اعجاز؟ عرفانہ چیخی۔ ہوش میں آؤ، عافیہ کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ میری کار باہر کھڑی ہے، اسے اٹھا کر باہر لے چلو۔ اسے ہر قیمت پر اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ پھر شاید اعجاز کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے عافیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ عرفانہ پہلے ہی کمرے سے نکل کر باہر بھاگ چکی تھی۔ وہ اپنی کار گیٹ کے اندر لے آئی، تب تک اعجاز بھی آ گیا تھا۔ عافیہ کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا اور عرفانہ نے کار کو بیک کر کے روڈ پر لاتے ہوئے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کسی نیم سرکاری اسپتال کا رخ کرنا مناسب نہیں تھا۔ عرفانہ اپنے سسر سیٹ عارف کے فیملی ڈاکٹر کے پرائیویٹ اسپتال پہنچی۔ اسپتال میں سب اسے جانتے تھے۔ عافیہ کو ہاتھوں ہاتھ ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کر کے گولی نکالی، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے مسز شیراز، ڈاکٹر نے عرفانہ سے کہا، کامیاب آپریشن کے باوجود آپ کی سہیلی زندگی اور موت کے خطرے سے دوچار ہے۔ انہیں فوری خون کی ضرورت ہے اور ہمارے اسپتال میں اس وقت ان کے گروپ کا خون موجود نہیں ہے۔ کہیں سے بھی انتظام کرنے میں 1 گھنٹے سے کم وقت نہیں لگے گا اور تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ میرا خون لے لیں ڈاکٹر صاحب، اعجاز چیخ کر بولا۔ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیں، مگر کسی طرح عافیہ کو بچا لیں۔ اتنا وقت نہیں ہے اعجاز صاحب، عرفانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا کہ آپ کا خون لے کر پہلے گروپ معلوم کیا جائے، پھر دیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ وہ عافیہ کے گروپ سے میچ نہ کرے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ میرا خون او پازیٹیو ہے، وہ بولی، اور یہ کسی بھی فرد کو دیا جا سکتا ہے۔
آپ میرا خون کام میں لا سکتے ہیں ڈاکٹر۔ کوئی دوسری بات کہے بغیر عرفانہ کو لے کر آپریشن روم میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد عافیہ کی حالت ہر قسم کے خطرے سے باہر تھی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں عافیہ، اعجاز سر جھکائے ہوئے بولا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ معافی مانگنا ہے تو پہلے عرفانہ بہن سے اور ان تمام مظلوم لڑکیوں سے معافی مانگیں جن کی زندگی میں آپ نے زہر گھول رکھا ہے۔ جو کچھ ان سے چھینا ہے وہ سب انہیں واپس کر دیں۔ آئندہ کے لیے صرف وعدہ نہ کریں بلکہ سیدھے راستے پر چل کر بھی دکھائیں، تب پھر شاید میرا زخم بھی منمل ہو جائے۔ یہ لو، اعجاز نے عرفانہ کی طرف چابیوں کا ایک گچھا بڑھا دیا۔ گھر جاؤ اور وہ سارا ریکارڈ جلا دو۔ میں تمہارے جوڈو کراٹے سے تو شاید کبھی ہار نہ مانتا، لیکن تم نے اپنے خلوص اور انسانیت کا جو بھرپور وار کیا ہے اس کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں عرفانہ۔ عرفانہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ اعجاز کو اسپتال ہی میں چھوڑ کر وہ اس کے گھر واپس آئی۔ چوکیدار ابھی تک بے ہوش پڑا تھا مگر کسی خطرے میں نہیں تھا۔ ملازمہ اور مالی عافیہ کو اسپتال لے جانے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چھپ گئے تھے۔ انہوں نے عرفانہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کی اور عرفانہ نے الماریوں سے تمام فائل، تمام فوٹو، تمام نگیٹو نکال کر سین میں ڈھیر کیے اور ان پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ایک الماری میں سے واکی ٹوکی بھی ملا۔ یہ ایک محدود حلقے میں کام کرنے والا ریڈیو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اور پیغام رسانی میں کام آتا ہے، خاص طور سے پولیس فورس کے استعمال میں رہتا ہے۔ اعجاز اسے اپنے دوستوں اور دوسرے متعلقہ افراد کو ہدایات دینے یا ان کی ہدایات وصول کرنے کے کام میں لاتا تھا۔ عرفانہ نے یوں ہی اس کا بٹن آن کیا تو معلوم نہیں وہ اس وقت کس کی ٹرانسمیٹر کی ریڈیائی لہریں وصول کر رہا تھا۔ اس نے واضح طور پر انسپکٹر نوید کی آواز سنی۔ وہ گشتی پولیس کی جیپوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ ابھی ایک گمنام کال ملی ہے، وہ کہہ رہا تھا، فوراً بنگلہ نمبر A38 گارڈن ٹاؤن پر چھاپہ مارو۔ چھاپے میں جو گروہ پکڑا گیا ہے وہ اس گروہ کا سرغنہ ہے، اوور۔ عرفانہ نے بڑی تیزی سے سوچا، بٹن دبایا اور آواز میں بھاری پن پیدا کرتی ہوئی بولی، اٹینشن، اسپیشل پولیس اسکواڈ، انسپکٹر فراز اسپیکنگ۔ ابھی نشر کی جانے والی ہدایت میں پتہ غلط بتا دیا گیا ہے۔ ہمارے گمنام مددگار نے ابھی پھر فون کیا ہے۔ گروہ کا سرغنہ کا نام ریحان ہے۔ اس کا پتہ وہ نہیں جو پہلے بتایا گیا ہے، بلکہ یہ ہے مکان نمبر 10D سیکٹر، پروسیڈ ایٹ ونس اینڈ ڈونٹ ٹیک آرڈر فرام اینی ون بٹ می، اوور اینڈ آل۔ اگلے دن سپہر کے وقت عرفانہ کو ایک بار پھر اعجاز کے بنگلے پر جانا پڑا۔ یہ عافیہ کی دعوت تھی جسے وہ مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ رات اسپتال واپس پہنچتے ہی اس نے اعجاز کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی جن کے رد عمل کے طور پر اعجاز اسپتال سے غائب ہو گیا۔ عافیہ اس وقت سکون بخش دواؤں کے زیر اثر تھی اور گہری نیند میں تھی۔ اسے اعجاز کی موجودگی یا عدم موجودگی کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد تقریباً صبح کے 6 بجے اعجاز واپس آیا تو عرفانہ کو گھر جانے کی چھٹی ملی۔ سورج ان دنوں 7:15 بجے طلوع ہو رہا تھا، اس لیے دیر ہونے کے باوجود وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور اس کی سسرال میں کوئی فرد بھی اس کی رات بھر کی غیر حاضری سے واقف نہیں ہو سکا۔ سپہر کے اخبارات میں پولیس کے ایک اور کامیاب چھاپے اور منوں کے حساب سے چرس اور ہیروئن برآمد ہونے کی خبر کے ساتھ ہی کسی ریحان نامی شخص کی گرفتاری کی بھی اطلاع دی گئی تھی، مگر پولیس حکام میں سے کسی نے بھی اس پراسرار نشریے کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھا جس کے نتیجے میں ریحان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ انسپکٹر نوید اور فراز باہمی گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ریحان نے خود کو پولیس کے شک و شبے سے بچانے کے لیے ایک شریف پابند قانون شہری مسٹر اعجاز کو پھنسانا چاہا تھا اور گمنام فون کر کے ان کے بنگلے کا پتہ دے دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، ایک بار پھر پولیس کے اسی گمنام مددگار نے مداخلت کی۔
اس نے انسپکٹر فراز کے نام سے ایک حکم نشر کیا جس میں اصل مجرم کا پتہ بتاتے ہوئے فوری چھاپہ مارنے کی ہدایت کی۔ اسی چھاپے کے نتیجے میں ریحان کی گرفتاری اور اس کے قبضے سے ناجائز منشیات کا ذخیرہ برآمد کر لیا گیا۔ اگرچہ ریحان اپنی گرفتاری کے بعد بھی یہی اصرار کرتا رہا کہ مسٹر اعجاز بھی اس کے شریک کار تھے، مگر پولیس اس کے بہلاوے میں اور بہکاوے میں نہیں آئی۔ وہ پہلے ہی مسٹر اعجاز کے بنگلے جا کر اس امر کی پوری تحقیق کر چکی تھی کہ ان کے بنگلے میں ناجائز منشیات کا کوئی وجود نہیں اور نہ اس کاروبار سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ مسٹر اعجاز کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ تمام رات ان کے ساتھ اسپتال میں رہے تھے۔ دونوں قابل پولیس آفیسرز کو مکمل یقین تھا کہ ریحان کے الزامات کی بنیاد وہ خواہش انتقام ہے جسے وہ ایک مدت سے اپنے دل میں پرورش کر رہا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ مسز اعجاز نے اسے ٹھکرا کر اعجاز صاحب سے شادی کر لی تھی۔ عافیہ نے بھیگی آنکھوں اور بڑی ممنون مسکراہٹ سے عرفانہ کا استقبال کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ اعجاز صاحب کے الفاظ اور وعدے میں کتنا وزن ہے، وہ بولی، لیکن اگر یہ سچ مچ کسی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کا تمام تر صحرا آپ کے سر ہے۔ آپ نے مجھے بھی حراموں سے بچایا، بلکہ اعجاز کو بھی ایک ایسا سبق دیا ہے کہ ان میں کچھ بھی شرافت باقی ہے تو یہ ساری زندگی سے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں نے صرف اپنے گھر کا دفاع کیا تھا عافیہ، عرفانہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اس سلسلے میں اگر کچھ اور بھی ہو گیا ہو تو اسے خدا کا احسان سمجھو، میرا نہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اعجاز نے معلوم نہیں زندگی کے کسی حصے میں ایسا کون سا نیک کام کیا تھا کہ اسے تم مل گئیں، مگر برا نہ ماننا، میں اب زندگی کے اس باب کو فراموش کر دینا چاہتی ہوں۔ خدا اعجاز کو ایفائے عہد کی توفیق دے، لیکن میں دوبارہ اس کا سایہ بھی اپنے ارد گرد دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ اعجاز دوسرے کمرے میں تھا، لیکن جب عرفانہ عافیہ سے مل کر رخصت ہو گئی تو وہ عافیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے سنجیدہ لہجے میں بولا، میری بات کا کوئی مفہوم مت لینا، مگر میرا خیال یہ نہیں پورا یقین ہے کہ میں نے کالج کے زمانے میں اپنے مستقبل کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ میری بے وقوفی تھی۔